رہے گا. لہٰذا اللہ نے یہ قانون رکھا کہ جس قوم کی طرف جس نبی کو بھیجا، رسول کو بھیجا، اس قوم کو جس چیز میں کمال حاصل تھا، اللہ نے وہی کمال اپنے نبی کو اعلیٰ درجے کا عطا کر کے بھیجا تاکہ قوم عاجز آ جائے. میں چند مثالیں عرض کر دیتا ہوں اور پھیلاؤں گا نہیں زیادہ بات کو، تاکہ وقت مقررہ پر ایک بڑی بات، بڑی فکر تھوڑے وقت میں عرض کر دی جائے. اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں کی طرف مبعوث فرمایا، اور فرعونیوں کو اس زمانے میں سحر اور جادو میں کمال حاصل تھا، اور قرآن کی آیات اس پر شاہد ہیں. مختلف طریقوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے رہے. ایک سٹیج ایسی آ گئی کہ پوری سٹیٹ کو، بادشاہ کو، ان کے پورے سسٹم کو جب چیلنج کیا تو فرعون نے اپنے دربار کے جو درباری جادوگر تھے، ان کے جو ٹاپ پر تھے، ان کو جو تنخواہ لیتے تھے، پلتے تھے سرکاری خزانوں پر، انہیں کہا بھئی موسیٰ نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا کہنا مانو، میرے پیچھے چلو، اور جو میں کہتا ہوں اللہ کے بارے میں کہ وہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اسے مان لو. تو تمہیں اس کام میں مہارت تامہ ہے، تو آؤ ذرا میدان میں اترو اور موسیٰ کا مقابلہ کرو. قرآن اس کی پوری منظر کشی کرتا ہے. جب میدان لگا اور فرعونیوں کے چنے ہوئے جادوگر جب میدان میں آئے، انہوں نے اپنا کرتب سحر یہ کیا کہ چھوٹی چھوٹی رسیاں ڈالی زمین پر، وہ چھوٹے چھوٹے سانپ بن کے رینگنے لگی. انہوں نے، فرعونیوں نے اپنے اس فن اور کمال کا مظاہرہ کیا جس میں انہیں کمال حاصل تھا، نبی کو عاجز کرنے کے لیے اور اپنی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے. انہوں نے اپنے کمال اور عروج کی انتہا کا اظہار کیا. اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، میرے موسیٰ کلیم اللہ، اپنا عصا ڈال، ذرا اپنا عصا پھینک. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا، اور اللہ رب العزت کی قدرت کے ساتھ اس عصا کے ذریعے یہ معجزہ ظاہر ہوا کہ وہ عصا، وہ ڈنڈا، وہ سٹک، وہ ایک اژدہا اور بڑے سانپ کی شکل اختیار کر گئی، اور ان سارے چھوٹے چھوٹے سانپوں اور سپونگلوں کو کھا گئی. نقطہ جو میں نے عرض کیا اس پر توجہ رہے، جو نتیجہ اخذ کر رہا ہوں اس پر دھیان رہے. قوم کو کمال حاصل تھا اپنے ان لوگوں کے ذریعے سے، اس جادو کے ذریعے سے انہوں نے اپنی عظمت اور کمال کو ظاہر کیا. اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی شان کو، عظمت کو یوں ظاہر کیا کہ ان کے عصا کے ذریعے سے ان کے پورے فن کو زیرو کر کے رکھ دیا. جب اژدہا نے وہ چھوٹے سانپ کھا لیے نا تو سب سجدے میں گر گئے. قرآن فرماتا ہے کہ ہم انی آمنت برب ہارون و موسیٰ، انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں. یہاں پر توجہ رہے ایک بات پہ، یہ کمال اس اژدہا کے ذریعے سے جو ظاہر ہوا، معجزہ ظاہر ہوا، براہ راست حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نہیں، اس عصا کا کمال ہے جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ لگنے کی سعادت حاصل ہے، جن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنگت و صحبت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس ید کے لمس کی سعادت حاصل ہے. میں کہتا چاہتا ہوں کہ اس عصا کا اگر یہ کمال ہے، اس ید موسیٰ کا کمال کیا ہوگا. آگے چلیے. حضرت داؤد علیہ السلام جس قوم کی طرف مبعوث کیے گئے، انہیں اپنی خوبصورت آوازوں پہ بڑا ناز تھا، انہیں ترنم پہ بڑا ناز تھا، انہیں اپنی اس صفت پہ بڑا ناز تھا کہ ہم خوبصورت آوازوں والے ہیں، خوبصورت ترنم والے ہیں. اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو جب قوم کی طرف بھیجا تو وہ اس انداز کا لحن عطا فرمایا، اس انداز کے ساتھ قوم کو نبی کے سامنے عاجز کیا.
کہ وہ تو خود گایا کرتے تھے، وہ تو خود ترنم کے ساتھ بولا کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی نے اپنے اس لحن داؤدی کے ذریعے سے اللہ کی حمد شروع کی تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جب داؤد علیہ السلام اللہ کی حمد کرتے تھے تو پتھر، پہاڑ، چرند پرند بھی ان کے ساتھ مل کر اللہ کی حمد کیا کرتے تھے۔ قوم عاجز آ گئی۔ میں نے آپ کو اس تمہیدی گفتگو کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان معراج پر لے کے آنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس قوم کی طرف مبعوث کیے گئے، انہیں میڈیکل سائنس میں اور علاج اور طبابت اور طب میں بڑا کمال حاصل تھا۔ وہ تمام قسم کی بیماریوں کا علاج کر لیا کرتے تھے۔ میں بات کو زیادہ پھیلاتا نہیں اور اپنے عنوان پر تیزی سے پہنچتا ہوں، ذرا یاد رہے جو میں نے عرض کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو میڈیکل میں، طب میں کمال حاصل تھا، لیکن کچھ بیماریاں وہ تھیں کہ جن کا علاج کرنے سے وہ قاصر تھے۔ وہ مادرزاد اندھے کو اچھا نہیں کر سکتے تھے، وہ کوڑی اور برس کے مریض کو ٹھیک نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو جب قوم کی طرف بھیجا، انہیں وہ کمال اس طریقے سے عطا کر کے بھیجا کہ اے قوم کے تمام طبیبوں اور علاج کرنے والوں، اللہ نے مجھے یہ شان عطا کی ہے کہ جس کے چہرے پر آنکھ کا نشان نہیں ہے، جو مادرزاد اندھا ہے، میں عیسیٰ روح اللہ اسے بھی آنکھیں عطا کر سکتا ہوں۔ جو برس کا مریض، کینسر کا مریض ہے، میں اسے پھونک مار کے میں اسے بھی ٹھیک کر سکتا ہوں۔ اور تو اور صحیح، جو شخص مر جاتا ہے تم اسے زندہ نہیں کر سکتے۔ میں اللہ کا نبی، رسول، پیغمبر ہوں۔ اللہ نے مجھے یہ عزت اور یہ سعادت دی ہے کہ میں تو مردوں کو بھی زندہ کر دیا کرتا ہوں۔ میں نے یہ 3 مثالیں عرض کی ہیں سابقہ انبیاء میں سے، اور نکتہ اور فکر یہ دی ہے کہ اللہ رب العزت جب کسی بھی پیغمبر کو، کسی بھی رسول کو کسی قوم کی طرف بھیجتا ہے، اسے اس قوم سے اعلیٰ بنا کے بھیجتا ہے، اسے قوم سے افضل بنا کے بھیجتا ہے، اور ہر خوبی اور کمال اس نبی میں اللہ رب العزت اس قوم سے کہیں بڑھ کر اعلیٰ ترین درجے کی عطا کرتا ہے۔ یہ میں نے سابقہ انبیاء کی مثالیں دی ہیں۔ بطور خطیب اگر اس بات کو میں پھیلانا چاہتا تو بڑی آسانی کے ساتھ 2 جمعے کے خطبے دے سکتا تھا، لیکن میں نے اب اسے 20 منٹ میں وائنڈ اپ کرنا ہے، 10 منٹ باقی ہیں۔ اب ذرا اس اصول کی روشنی میں عظمت مصطفیٰ کی طرف تھوڑا سا دھیان دیجیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر معراج کو تھوڑا سا سمجھیے گا، اس پر تھوڑا سا غور کیجیے گا۔ پہلی بات تو یہ رکھیے کہ تمام انبیاء کی رسالت زمانے کے لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے محدود تھی۔ کسی قبیلے کی طرف، کسی قوم کی طرف، کسی خاص زمانے کے لیے بنا کر بھیجا گیا۔ اللہ نے میرے اور آپ کے آقا کریم نبی پاک علیہ السلام کو یہ اعزاز عطا کیا، یہ اعزاز عطا فرمایا کہ میرے محبوب وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ محبوب اب قیامت تک کے لیے خدائی بھی میری ہی رہنی ہے، مصطفی بھی تیری ہی رہنی۔ چل دے جی توجہ جناب، مہربانی بابا جی توجہ، بات کرنے دیجیے۔ تمام کے لیے، انسانوں، جنوں اور سب کے لیے، قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول و پیغمبر بنا کے بھیجا۔ اس اصول کی روشنی میں جو میں نے عرض کیا ہے اور جس کی میں نے 3 مثالیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے میں نے عرض کی ہیں، اسی اصول پہ اب ذرا عظمت مصطفیٰ کو ایک لمحے کے لیے توجہ میں لائیں۔ اگر میں یہ جملہ پہلے کہہ کر آگے تفصیل میں جاؤں کہ نبی پاک علیہ السلام کی بعثت مبارکہ سے لے کر قیامت تک روئے زمین پر بسنے والے جس انسان نے، جس قوم نے، جس ڈاکٹر نے، جس عالم نے، جس ریسرچر نے اپنی ریسرچ علم کی انتہا کو پہنچنا ہے، جب وہ نبی پاک علیہ السلام کے قدموں کی طرف توجہ کرے گا، جب اس اپنے علم کو، اپنی ریسرچ کو، اپنی ترقی کو، اپنے کمال کو نبی پاک علیہ السلام کے سامنے لائے گا، وہ حضور علیہ السلام کے قدموں سے آگے نہیں جا سکے گا۔ پھر سن لیں، قیامت تک انسانیت نے، میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، انسانیت نے جتنی ترقی کرنی ہے، انسان نے جتنا کمال اور عروج حاصل کرنا ہے، کسی بھی فیلڈ میں اعلیٰ ترین درجے کو جانا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کو اپنے سر سے لے کے قدمین ناخن مبارک تک
سراپا معجزہ ہیں. میں ان سب کی بات نہیں کرتا. کائنات کی ساری ترقیاں، سارے عروج، سارے کمال اور تمام کی تمام انتہائیں نبی پاک علیہ السلام کے سفر معراج کے سامنے رکھ دو تو عاجز آ جاتی ہیں. باقی تو بات ہی کچھ اور ہے. میں ایک دو مثالیں عرض کرتا ہوں. آج کے انسان نے جو اپنے آپ کو بہت ترقی پسند، بہت ہی آسودہ، بہت ہی خوشحال تصور کرتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے ترقی کے اعلیٰ درجے کو پا لیا ہے. اس نے ایک کمال آج کے انسان نے یہ حاصل کیا ہے کہ اس نے اپنی سفر کی سپیڈ کو بڑھا لیا ہے. آج کے انسان کا یہ کمال ہے کہ وہ سفر جو پہلے مہینوں میں ہوتا تھا اب منٹوں میں ہو جاتا ہے. گھنٹوں کے سفر منٹ میں طے ہو رہے ہیں. اور انسان نے ایسے ایسے طیارے اور ایسے ایسے ایجادات کر لی ہیں کہ ان کے ذریعے سے وہ اپنی رفتار کو اس نے اس حد تک بڑھا لیا ہے کہ آج کا انسان سورج کی رفتار کے ساتھ سفر کرنے پہ قادر ہو چکا ہے. آج کا انسان کہ اگر وہ اس جیٹ طیارے کے ذریعے سورج کی رفتار کے ساتھ سفر کرے تو 24 گھنٹے میں وہ پوری زمین کا چکر لگا سکتا ہے. یہ انسان کا کمال ہے. اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے بڑا کمال حاصل کر لیا ہے، میں نے بڑی سپیڈ پکڑ لیا ہے، میں نے بڑی تیزی کے ساتھ سفر شروع کرنا کر دیا ہے کہ میری سپیڈ بہت بڑھ گئی ہے. اور وہ اس کے اوپر اگر ناز کرتا ہے کہ آج کے انسان نے دیکھو یہ پہلا دور خچروں اور اونٹوں کا تھا، میں نے آج اتنی ترقی کر لی ہے کہ میں سپیڈ کو اتنا بڑھا لیا ہے کہ میری سپیڈ جو ہے وہ سورج کی رفتار کے مطابق ہے. میں اسے کہوں گا ذرا ایک لمحے کے لیے حضور کے سفر معراج کی سپیڈ کے سامنے تو آ کے دیکھ. ایویں چپ کر کے بیٹھے رہنا، سبحان اللہ نہ کہنا، میں تم تھوڑا میری بات پہ نہیں حضور کی عظمت پہ سنیں. توجہ. آج کا انسان یہ کہتا ہے کہ میں نے سپیڈ کو بڑھا لیا ہے. نبی پاک علیہ السلام کے سفر معراج کی رفتار کے سامنے ذرا اپنے آپ کو پیش کرنا. میں ایک تھوڑی سی جھلک آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام مختصراً نبی پاک علیہ السلام نے سپیڈ کی جو اعلیٰ ترین درجہ ہے نا جی، وہ یہ ہے کہ انسان روشنی کی رفتار کے برابر سفر کرے. اور انسان کی جو سوچ کی رفتار ہے، انسان کے سوچنے کی سپیڈ، وہ روشنی کی رفتار سے بھی کہیں زیادہ ہے. یہ اعلیٰ ترین رفتاریں ہیں جن تک ابھی انسان آج کا نہیں پہنچ سکا ہے. نبی پاک علیہ السلام کے اس معراج کے سفر کی سپیڈ کا ایک منظر نامہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے سفر کا پہلا مرحلہ براق کے اوپر طے کیا ہے. دوسرا مرحلہ نبی پاک علیہ السلام نے نورانی سیڑھی اور لفٹ کے ذریعے طے کیا ہے. تیسرا مرحلہ نبی پاک علیہ السلام نے نورانی تخت رف کے ذریعے طے کیا ہے. چوتھا مرحلہ نبی پاک علیہ السلام نے جبریل امین کے پروں کے ذریعے سے طے کیا ہے. اور پانچواں مرحلہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی بشریت کی رفتار کے ساتھ طے کیا ہے. اس کے بعد روحانیت مصطفیٰ ہے، اس کے بعد نبوت مصطفیٰ ہے. اے انسان، تو ابھی نبی پاک علیہ السلام کے سفر کا جو پہلا مرحلہ ہے، جو برق کی رفتار کے ساتھ نہیں، وہ براق کے اوپر ہے، جس کی رفتار کا یہ عالم ہے کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا تھا. میں کہنا چاہتا ہوں اگر براق کی سپیڈ کا یہ عالم ہے تو پھر نورانی سیڑھی کی رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ نورانی سیڑھی کی رفتار کا عالم اگر یہ ہے تو پھر میں پوچھنا چاہوں گا اس نورانی تخت کی رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ اور جبریل امین کی رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ اور نبی پاک علیہ السلام نے سدرۃ المنتہا سے، کیونکہ اللہ نے فرمایا میں نے معراج عبدہ کو کرائی ہے، اور عبد نام ہے روح مع الجسد کا، کہ جسم جب روح کے ساتھ ہو تو عبد کہلاتا ہے. یہ معراج عبدیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور وہاں اگر رفتار کا یہ عالم ہے. میں پوچھنا چاہوں گا میرے اور آپ کے آقا نے مقام سدرۃ المنتہا سے جب جبریل کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، بشریت مصطفیٰ کے ساتھ آگے بڑھے، اس کی سپیڈ کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر ایک مرحلے پہ جا کر جب نبوت کی رفتار کے ساتھ میرے آقا نے سفر کیا ہوگا تو پھر لیلن کو سامنے رکھے نا کہ اتنا طویل سفر اللہ کے محبوب کو اللہ رب العزت نے رات کے تھوڑے سے لمحے میں کرا کے 2 منٹوں میں ایک اور مثال، صرف 2 منٹ میں. آج کی انسان کی ترقی نے انسان نے یہ کمال حاصل کیا. وہ کہتا ہے میں دور کی آوازوں کو بڑی نزدیک سے سن لیتا ہوں. موبائلز بنا لیے ہیں. کہتا ہے نا کہ میں موبائل کے ذریعے سے اس روئے زمین پر بسنے والے آخری انسان کی آواز کو سیکنڈ کے کتنے لمحے میں
سے بات چیت کر سکتا ہوں، میں ویژولائز کر سکتا ہوں، میں اس کے ساتھ واٹس ایپ کے اوپر، اسکائپ کے اوپر میں 1 to 1 اس سے میں بات کر سکتا ہوں، میں یہ ساری چیزیں دنیا میں کہیں بھی انسان بیٹھا ہوا ہو میں اس کے ساتھ میٹنگز کر سکتا ہوں، ہم ایک کمرے میں موجود ہو سکتے ہیں اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے۔ اللہ اکبر! اے ایمان والو، اے غلامان مصطفیٰ، اپنے نصیبوں پہ ناز کیجئے۔ اللہ رب العزت کے محبوب کو اللہ نے یہ شان کیسے عطا کیا؟ پاگل، یہ اعزاز تو نے موبائل کے ذریعے سے حاصل کیا ہے، ایک تو نے آلہ ایجاد کر لیا ہے جس کی وجہ سے تو دور کی آوازوں کو فوری سن سکتا ہے، تو دیکھ سکتا ہے۔ تو ذرا تصور تو فرما، ذرا سوچ تو صحیح، یہ کہاں؟ اور سماعت مصطفیٰ کہاں؟ یہ کہاں؟ علم مصطفیٰ کہاں؟ یہ کہاں؟ نظر مصطفیٰ کہاں؟ یہ نبی پاک علیہ السلام، یہ ان کو تو نسبت ہی کوئی نہیں ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں ہمیں تو آج تک اس لاہور والی علی کی سمجھ نہیں آئی، 1000 سال ہو گئے۔ آخری جملے، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ وہ 1000 سال گزر گئے، ہمیں لاہور والے علی کی سمجھ نہیں آ رہی ہے، اور نجف والے علی کی سمجھ کس کو آئے گی؟ اور ان کی جب سمجھ نہیں آ سکتی تو مدینے والے، بسنے والے، ان سب کے نبی کی سمجھ کیسے آ سکتی ہے؟ کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ ہاں، ان کی شانوں کو دیکھ کر، ان کے مقامات کو دیکھ کر، ان کی کرامات کو دیکھ کر ہم کچھ اندازہ لگا سکتے ہیں اور اپنی خوش نصیبی پہ ناز کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ نبی عطا کیا ہے، وہ رسول عطا کیا ہے، وہ قائد عطا کیا ہے، وہ لیڈر عطا کیا ہے کہ انسانی خوبیاں جتنی بھی ہیں وہ حسن و جمال میں ہو، وہ علم فضل میں ہو، ریسرچ میں ہو، سننے میں ہو، دیکھنے میں ہو، پکڑنے میں ہو، بولنے میں ہو، وہ کسی بھی جہت کے ساتھ تو لے آ، تو جس نقطہ کمال کو پہنچا ہوا ہے جب اسے حضور کے قدموں میں لا کے پیش کرے گا اپنے آپ کو زیرو محسوس کرے گا۔ تو پھر تیری نجات اسی میں ہے نا، ہماری نجات اسی میں ہے کہ پھر نبی پاک علیہ السلام کے قدموں تک پہنچ جائیں، حضور سے اپنا تمسک، حضور علیہ السلام سے اپنی محبت، نبی پاک علیہ السلام پر پختہ ایمان، حضور علیہ السلام سے وفاداری کو یقینی بنائیں، اور اس ایقان اور اس یقین کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ محبت والا رشتہ رکھیں کہ دور سے دیکھتے ہوئے نظر آ رہا ہو کہ وہ دیکھو غلام مصطفیٰ آ رہا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا فرما لیجیے۔
Hello, 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 hello. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Hello. Hello, 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 hello. Sorry? Hello. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أبدا لا سيما على أولهم بالتصديق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى آخر الأصحاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. Hello, 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 hello. الشهيد القمرين المنيرين سيدنا ابي محمد الحسن بن عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى امهما سيده النساء فاطمه الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى سائر فرق الانصار والمهاجره وعلينا وعنهم يا اهل التقوى واهل المغفره. اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم ارحم علينا وعلى جميع المسلمين في كل مكان وألف بينهم واجمع كلمتهم عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.